ذرا تصور کریں اگر آپ کی سانسیں بھی کسی اور کی اجازت سے چلیں، اگر آپ کی زبان بند کر دی جائے، اگر آپ کے خواب بھی قید کر دیے جائیں، تو کیا ایسی زندگی زندگی کہلائے گی؟ یاد رکھیں، آزادی صرف ایک لفظ نہیں ہے، انسان کی پہچان، اس کی عزت اور اس کے وجود کی اصل روح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ کرام، معزز سامعین اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ہر انسان کے دل کے قریب ہے، جو اس کی فطرت میں شامل ہے اور جو اس کی زندگی کی سب سے قیمتی نعمت ہے، اور وہ ہے آزادی کی اہمیت۔ یہ صرف ایک سیاسی معاشرتی موضوع نہیں، بلکہ ایک روحانی حقیقت ہے، ایک فکری انقلاب ہے اور ایک ایسا پیغام ہے جو اسلام نے پوری دنیا کو دیا۔ انسان فطری طور پر آزاد پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا، اسے عقل دی، شعور دیا اور اختیار دیا۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان اللہ کے سوا کسی کا غلام نہیں ہو سکتا۔ تمام انسان ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں۔ کوئی کسی سے برتر نہیں، نہ رنگ کی بنیاد پر، نہ نسل کی بنیاد پر۔ اصل برتری صرف تقوی میں ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ انسان نے انسان پر ظلم کیا۔ ایسے دور آئے جب انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، بازاروں میں انسانوں کی بولی لگتی تھی، طاقتور کمزور کو اپنا غلام بنا لیتا تھا اور اس کی آواز چھین لی جاتی تھی۔ یہ تھا زمانہ جاہلیت، جہاں انسان کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ پھر اسلام آیا اور اس نے دنیا کو ایک نیا پیغام دیا۔ اسلام نے کہا ہر انسان آزاد ہے۔ قرآن نے اعلان کیا وَيَصْنَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اللہ ان کے بوجھ اور زنجیریں توڑ دے گا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک انقلاب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ فرمایا جو خود کھاؤ وہیں غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہیں اسے پہناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام آزاد کرنے کو نیکی قرار دیا، یہاں تک کہ کئی گناہوں کا کفارہ بھی غلام آزاد کرنا رکھا گیا۔ یہ ایک حکمت تھی تاکہ آہستہ آہستہ غلامی کا نظام ختم ہو جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک غلام تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے کہا احد احد۔ ان پر ظلم ہوا، انہیں گرم ریت پر لٹایا گیا، لیکن وہ نہیں جھکے، کیونکہ جس کے دل میں ایمان آ جائے وہ کبھی غلام نہیں رہتا۔ اب سوال یہ ہے، کیا غلامی ختم ہو گئی؟ نہیں، آج بھی غلامی موجود ہے، لیکن اس کی شکل بدل گئی۔ آج انسان پیسے کا غلام ہے، موبائل کا غلام ہے، خواہشات کا غلام ہے، لوگوں کی رائے کا غلام ہے۔ آج انسان آزاد ہو کر بھی غلام ہے۔ یاد رکھیں، آزادی صرف ایک حق نہیں، یہ ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ جب آزادی نہیں ہوتی تو انسان اس کے لیے لڑتا، لیکن جب آزادی مل جاتی ہے تو اس کی حفاظت سب سے بڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ جس طرح آکسیجن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح آزادی کے بغیر معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر آکسیجن ختم ہو جائے تو سانس رک جاتی ہے، اور اگر آزادی ختم ہو جائے تو سوچ رک جاتی ہے، ترقی رک جاتی ہے، زندگی رک جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، ایک غلام جو کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، اور ایک آزاد انسان جو اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جب ایک آزاد اور غلام برابر نہیں تو خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے اسلام کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو
اور ہر طرح کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ۔ صحابہ کرام دنیا میں نکلے تو ان کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہمیں اللہ نے بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لے آئیں۔ یہی اصل آزادی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا۔ یہ جملہ آج بھی دنیا کے لیے ایک سبق ہے۔ لا تکن عبدک غیرک وقد جعلک اللہ حرا، یعنی کسی کا غلام مت بنو جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ آزادی کی قدر وہی جانتا ہے جو غلامی میں جکڑا ہو، جو قید میں ہو، وہی آزادی کی قیمت سمجھتا ہے۔ ہم آزاد ہیں، اس لیے شاید ہم اس نعمت کو بھول جاتے ہیں۔ اسلام کا اصل مقصد یہی ہے، انسان کو آزاد کرنا، انسان کو انسان کی غلامی سے نکالنا اور اسے صرف اللہ کا بندہ بنانا، کیونکہ جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے وہ دنیا کی ہر غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اٹھو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے نفس کی غلامی سے نکلو، اپنی خواہشات کو قابو میں لاؤ، دنیا کے خوف سے نکل کر صرف اللہ سے ڈرو۔ میرے عزیز دوستو، آزادی ایک نعمت ہے، اس کی قدر کریں، اسے ضائع نہ کریں، اس کی حفاظت کریں اور یاد رکھیں اصل آزادی صرف اللہ کی بندگی میں ہے۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ تک ایسی ہی ایمان افروز بیانات پہنچاتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔